جو لوگ ٹارچر ویئر یا مائنڈ کنٹرول یا سپر کمپیوٹر یا سائیکوٹرونک ویپن کا استعمال ٹارچر کے لیے کرتے ہیں وہ انسان کے سیکس آرگنز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. یہ لوگ سوتے ہوئے یا جاگتے ہوئے انسان کا سپرم ایجیکولیشن کروا سکتے ہیں، سیکس آرگنز کی اریکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، سیکس آرگن کو کسی دوسرے کے ساتھ سنکرونائز بھی کر سکتے ہیں. ان سب ایکسپیریمنٹ سے یہ لوگ اتنے سکسیسفل ہو گئے ہیں کہ اب یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کپل کے گھر لڑکا پیدا ہوگا اور کس کے گھر لڑکی پیدا ہوگی. اب رزق ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے. اس کی مثال چائنا ہے. اگر ان لوگوں کے پاس یہ کنٹرول نہ ہوتا کہ لڑکا یا لڑکی پیدا کرنی ہے تو پھر وہ کبھی بھی بچہ پیدا کرنے پر پابندی نہ لگاتے. پابندی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے کہ کس سے لڑکا پیدا کروانا ہے اور کس سے لڑکی، ورنہ پابندی سے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایکولیبریم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مورل آف دا سٹوری، جو لوگ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اب وہی لوگ انسان کا رزق ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کپل پہلے ہی سے ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا فیوچر یہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، مطلب ان کا رزق طے ہو جاتا ہے. پیرنٹس اور بچے اس ٹیکنالوجی والوں کے غلام ہوتے ہیں. پاکستان میں اس لیول کی غلامی ہے. ویسے وکٹم سید فیصل خلیل کے سامنے اسکرپٹ چلائے جاتے ہیں کہ ملک میں ریولوشن آئے گا یا فلاں شخص لیڈر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی ہی سب کچھ ہے. جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہی لیڈر ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی مار سکتا ہے، وہی زندہ رکھ سکتا ہے، یعنی کہ دجالی فتنہ. یہ والی پاورز لے کر ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ والی فیلنگز ہوتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یہ جملہ صرف ان کے فیلنگز بتانے کے لیے بولا گیا ہے. ڈبل باڈی اور پلاسٹک سرجری کا بھی ایسا علم ہے کہ یہ لوگ کسی ہندو کی پلاسٹک سرجری کر کے اسے بالکل ویسا بنا دیتے ہیں جیسے پاکستان کے کسی مسجد کا امام ہوتا ہے. مطلب اس امام کا سارا مائنڈ کا ڈیٹا پہلے سے ہی کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے. کوئی ہندو جو اس کی طرح کا ہوتا ہے اس کی پلاسٹک سرجری کر کے اس کو اس امام کی شکل دے دی جاتی ہے، پھر اس امام کو مار دیا جاتا ہے اور ہندو مسجد کا امام بن کر امامت کرتا ہے. دنیا کی ایجنسیز اس لیول تک پہنچ چکی ہیں، اب اس لیول کے ایجنٹ بنائے جاتے ہیں. یہی کام وکٹم سید فیصل خلیل کے ساتھ کرنا تھا یا کرنا ہے. وکٹم سید فیصل خلیل کا سارا ڈیٹا مائنڈ کنٹرول کمپیوٹر میں سیو ہے. وکٹم سید فیصل خلیل کو مار کر کسی اور کو سید فیصل خلیل بنانا ہے. وکٹم سید فیصل خلیل سائیکوٹرونک ویپن والوں کے پوری طرح سے کنٹرول میں ہے. یہ لوگ چاہیں تو وکٹم سید فیصل خلیل کو انڈیا بھیج سکتے ہیں، پھر پاکستان وکٹم سید فیصل خلیل کے ذریعے انڈیا کی جاسوسی کر سکے گا. مائنڈ کی ڈیجیٹل ریکارڈنگ اور نیورل میپنگ کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب یہ کیپ ایبلٹی حاصل کر سکا ہے کہ ایک انسان کے مائنڈ، سوچ، یادداشت اور پرسنالٹی کو اس طرح ریکارڈ کیا جائے کہ مرنے کے بعد بھی وہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر ڈیجیٹل فارم میں ہمیشہ کے لیے سیو رہے. فیوچر میں یہ ممکن ہے کہ سنتھیٹک بایولوجی اور بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیومن باڈی پارٹس کو آرٹیفیشل انجینئر کیا جا سکے. اگر پورے باڈی پارٹس سکسیسفلی ریپلیکیٹ کر لیے گئے تو تھیوریٹیکلی ایک کمپلیٹ ہیومن آرگنزم بھی بنایا جا سکے گا. ہم مسلمانوں کا بیلیف ہے کہ آخری دجالی فتنہ یہ ہوگا کہ مرے ہوئے لوگوں کو پھر سے زندہ کیا جا سکے. اگر ٹیکنالوجی والے ایجنگ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ لوگوں کی ایج بہت زیادہ ہو جائے گی. ابھی یہ لوگ ایجنگ کو ریکارڈنگ سے کنٹرول کر رہے ہیں، مطلب میری 44 سالہ ساری زندگی کمپیوٹر میں سیو ہے تو ٹیکنالوجی والے میری عمر
20 साल वाली रिकॉर्डिंग मुझ में डालकर मुझे कम उम्र का बता सकते हैं